بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل سے توبہ۔ اول تو قتل چھپتا نہیں، کیونکہ اس کی سزا اسے دنیا میں مل جاتی ہے۔ اگر کسی کا گناہ چھپ ہی جائے تو یہ گناہ اسے جہنم میں لے جائے گا۔ لہٰذا کسی مسلمان کا ناحق خون کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، ہمیشہ اسی میں رہے گا، اور اس نے اس پر غضب کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ اس نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم قرار دیا ہے، اور اسے صرف اس صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی کہ جہاد میں۔ پھر ارشاد ہوا کہ جس شخص نے کسی کو خون کے بدلے میں یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے ناحق قتل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو وہ دراصل انسانی جان کے احترام اور جذبہ ہمدردی کو ختم کرتا ہے، اور یہ جذبہ ہمدردی ختم کرنا نوع انسانی کے قتل کے مترادف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایک شخص کی جان بچاتا ہے تو وہ احترام جان اور انسانی ہمدردی کے جذبہ کو زندہ کرتا ہے، اور یہ پوری انسانیت کی حیات و بقا کے مترادف ہے۔ اور اسی فلسفہ حیات کے تحت انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے باعث قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیتے ہیں۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ اپنی جان کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ مہربان ہے، یعنی کہ خود کشی کی بھی معاملت کی گئی۔ آخرت میں اس جرم کی سزا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تمام زمین و آسمان والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر فرمایا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لیکن شرک کی حالت میں مرنے والے اور کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے معلوم ہوا کہ قتل گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں، ایک بغیر ارادے کے قتل ہے اور دوسرا عمدن قتل۔ ان دونوں صورتوں میں توبہ کی نوعیت یہ ہے، بغیر ارادے کے قتل کی توبہ یہ ہے کہ مقتول کے ورثہ کو خون بہا ادا کیا جائے، اور عمدن قتل میں قصاص کے بغیر جرم کی تلافی ناممکن ہے۔ اگر ورثہ قصاص سے دستبردار ہو جائیں اور قاتل کو معاف کر دیں تو قصاص ساقط ہو جائے گا اور آخرت میں سزا نہ ہوگی۔ اگر قاتل قصاص یا معافی سے قتل کے جرم کی تلافی نہ کرے گا تو اس کے بارے میں وعید ہے، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا دوزخ ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اور اس کا اس پر غضب ہوگا، اس پر لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قاتل کو اگر دنیا میں اسلامی قانون کے مطابق سزا مل جائے تو پھر آخرت میں اس کو سزا نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے کیے کی سزا دنیا ہی میں بھگت لی۔ روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھ گچھ کی تو لوگوں نے اسے ایک راہب کا پتہ بتایا۔ چنانچہ وہ راہب کے پاس آیا اور اسے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب بولا کہ نہیں، اور اس آدمی نے راہب کو بھی قتل کر کے 100 قتل پورے کر لیے۔ پھر اس نے دوبارہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کی تلاش شروع کی تو اسے ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ وہ عالم کے پاس گیا اور کہا کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ ممکن ہے؟ عالم نے کہا کہ ہاں، تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ فلاں فلاں جگہ جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ کے نیک عبادت گزار لوگ رہتے ہیں، تم بھی وہیں جا کر ان کے ساتھ عبادت کرو، پھر اپنے وطن واپس نہ ہونا، کیونکہ یہ بہت بری جگہ ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑا۔ جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اسے موت آ گئی، لہٰذا اس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ تائب ہو کر
اپنا دل رحمت خداوندی سے لگائے آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ تب ان کے پاس آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا جسے انہوں نے اپنا حاکم تسلیم کیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ تم زمین ناپ لو، وہ جس بستی کے قریب تھا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے زمین ناپی اور وہ نیکوں کی بستی کے قریب نکلا، لہٰذا اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک بالشت نیکوں کی بستی سے قریب تھا، لہٰذا اسے بھی نیکوں میں سے کر دیا گیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بروں کی بستی کی زمین کی طرف وحی فرمائی، اس سے کہا دور ہو جا، اور نیکوں کی بستی کی زمین سے کہا تو قریب ہو جا، اور فرمایا ان بستیوں کا فاصلہ ناپو۔ تو فرشتوں نے اسے ایک بالشت نیکوں کی بستی سے قریب پایا اور اسے بخش دیا گیا۔ واللہ تعالی عالم۔